اب انتہائی اہم معاملہ، ملک کو ایک جانب سیلاب تو دوسری جانب معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ایسے میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تحریک انصاف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو IMF سے وعدے پورے نہ کرنے پر اکسایا۔ مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے IMF سے کہا جائے کہ آپ سے کمٹمنٹ سیلاب سے پہلے کی ہے، سیلاب متاثرین پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے دریافت بھی کیا کہ کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود شوکت ترین پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے رہے، کہتے رہے کہ آپ کے لکھے خط کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے گا تاکہ عالمی مالیاتی ادارے تک پیغام پہنچ جائے۔ بالکل اہم خبر سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ملک کو ایک جانب سیلاب تو دوسری جانب معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ایسے میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تحریک انصاف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو IMF سے وعدے پورے نہ کرنے پر اکسایا۔ مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے IMF سے کہا جائے کہ آپ سے کمٹمنٹ سیلاب سے پہلے کی ہے، سیلاب متاثرین پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے دریافت بھی کیا کہ کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود شوکت ترین پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے رہے۔ اور یہ جو مبینہ ٹیلی فونک گفتگو سامنے آئی ہے، اپنے ناظرین کو یہ سنوا بھی دیتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے کے اوپر یہ اپنا کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ امور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں، اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ پھر فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے، تو یہ اور منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا، اور اس کو کس طریقے سے کرنا، کیا IMF کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے کہ should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF؟ سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا، اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو بڑا چل جانتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا، تو وہ اور بات ہے۔ تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لینا، آپ تو دے نہیں سکیں گے، آپ دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینز 0، تو وہ ہم بتا دینا کہ بھائی ہم نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ گفتگو آپ نے سنی ہے، وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری سے بات کر رہے ہیں شوکت ترین، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے وعدے پورے نہ کیے جائیں۔ اس مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میں شوکت ترین صاحب حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے IMF سے کہا جائے کہ آپ سے کمٹمنٹ سیلاب سے پہلے کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں سیلاب متاثرین پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہماری مشکلات ہو سکتی ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے دریافت بھی کیا کہ کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی شوکت ترین پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے رہے۔ اور ایسے میں شوکت ترین کی تیمور جھگڑا سے کیا گفتگو ہوئی وہ بھی اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں، اس میں I have an old letter، میں راستے میں اسد کیسر
ابھی بنا کے آپ کو بنا لے. اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لے نا آپ, دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے, وہ بنائیں گے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا سب بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا, تو ہمیں وہاں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. میں نے زغاری کو بھی کہہ دیا, اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ویسے اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک. پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے, میں نے تو نہیں چھوڑنے. آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج. لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا, تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے. ٹھیک ہے میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا آئی ایم ایف نمبر 2 جو یہاں پہ ہے, تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں. اور آلسو تو وہ کر دیں گے. مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا, آئی ٹاک ٹو ہم ایز ویل. اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر, بٹ آئی ڈونٹ نو آن واٹ وین. وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی, وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو. نا اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے, وہ تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس ایک خط ہم بھیج دیں ان کو. لیٹ us first do the letter. Let us first do the letter. تاکہ یہ تو پتہ تو چل جائے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ دونوں گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی ہیں, تیمور جھگڑا سے ہونے والی گفتگو, محسن لغاری سے ہونے والی گفتگو, اور شوکت ترین کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں یہ بھی ناظرین نے دیکھ لیا ہے. بات کرنے کے لیے پینل ہمارے ساتھ ہے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب, منصور علی خان صاحب, نعیم حنیف بھی ہمارے ساتھ ہیں, خالد عظیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ندیم ملک صاحب, یہ گفتگو آپ کے سامنے اب سامنے آ چکی ہے, آپ نے سنی یہ گفتگو. تحریک انصاف جو کہ عوام سے بیرونی سازش کا بیانیہ لے کر ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے, یہ تو خود ملک کے خلاف سازش ہے. یہ گفتگو تو یہ بتا رہی ہے. بہت ہی شرمناک ہے اور قابل مذمت ہے. اور اگر اس آڈیو کی کوئی تصدیق یا انویسٹیگیشن یا فورینزک جو بھی یہ کروانا چاہیں وہ بھی کروا لیں, لیکن اس سے پہلے تیمور جھگڑا صاحب کا ایک خط ہے جو انہوں نے ایز فائنانس منسٹر یہاں پر مفتا اسماعیل کو لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو وہ سرپلس وغیرہ نہیں دے سکیں گے اس سال. وہ خط وہ پہلے ہی منظر عام پر آ چکا ہے جس کا اس آڈیو کلپ کے اندر تذکرہ ہے. آج آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, آج اس کی بورڈ میٹنگ ہونی ہے واشنگٹن کے اندر, اور اس سے پہلے اس خط کو لیک کیے جانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ پروگرام ڈیریل ہو جائے, کیونکہ آپ نے جو سرپلس جنریٹ کر کے دینے ہیں جب آپ بورڈ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس کوئی 400-500 ارب روپیہ ہے ہی نہیں, تو اس کو پہلے یہ ٹھیک کرتے ہیں پھر بورڈ کنسیڈر کرے گا, تو اس کا لازمی ایک امپلیکیشن یہ ممکنہ طور پر خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ بورڈ اس کو ملتوی کر دے, کہے پہلے یہ آپ پیسے پورے کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آئیں. تو ایک طرف آپ ملک میں تباہی کی صورتحال دیکھیں کہ KP ڈوبا ہوا ہے, سندھ ڈوبا ہوا ہے, ساؤتھ پنجاب ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان سارا ڈوبا ہوا ہے. اس صورتحال کو آپ سامنے رکھیں کہ پاکستان اس وقت کس مشکل میں کھڑا ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا حرکتیں ہم کر رہے ہیں. یہ خط وہ بعد میں لکھ سکتے تھے ایز فائنانس منسٹر, منگل بدھ جمعرات کسی دن بھی ہفتے میں لکھ دیتے کہ KP میں فلڈ کی صورتحال اچھی نہیں ہے تو ہم جو آپ کو سرپلس کہہ دیں یہ کیا نہیں جائے گا, بتائیں کیا کریں. لیکن ایک ہفتہ پہلے لکھ کے اور اس کو لیک کرنا میڈیا کو, اس کا پرپس سوائے اس کے کہ اس ملاقات کے اندر ایک مشکل صورتحال سے پاکستان کو دوچار کرنے کے کچھ اور نہیں ہے. اور محسن لغاری کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا. یہ سوال ہے جو میرے ذہن میں بھی سب سے پہلے اٹھتا ہے کہ آپ کی جتنی مرضی سیاسی دشمنی ہو, پہلے تو پاکستان دیکھیں, پاکستان رہے گا تو آپ لوگ سیاست کریں گے نا. آپ نے سیاست کہاں جا کے کرنی ہے؟ کاٹھمنڈو میں کرنی ہے جا کے. تو پاکستان کی پہلے معیشت بچائیں, پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنائیں, پھر ایک دوسرے سے سیاست کریں. تو مجھے اس پہ افسوس ہوا ہے آنیسٹلی. میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ شوکت ترین وہ اس کام میں وسیلہ بنیں گے, جن کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی ایم ایف سے یا واشنگٹن سے ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے, وہ اس میں وسیلہ بنیں گے, اور ساتھ ان کے 2 فائنانس منسٹر سٹنگ وہ اس کا حصہ بنیں گے. مجھے تو دکھ ہوا. جی ٹھیک ہے. منصور علی خان صاحب, آپ کی جانب میں آؤں گی. آئی ایم ایف ڈیل میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے والے جو کردار سامنے آئے, جو مبینہ ٹیلی فونک گفتگو سامنے آئی ہیں, اور جس خط کی بازگشت تھی اور اس آڈیو میں سنا جا سکتا ہے, اور KP حکومت اس خط کی بار بار تردید بھی کرتی رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ملکی مفاد پہلے ہونا چاہیے اور پارٹی مفاد بعد میں ہونا چاہیے؟
مجھے تو کوئی زیادہ حیرانی نہیں ہوئی اس آڈیو کو سن کے، لیکن ایک بات اس سے واضح ہو گئی، وہ لوگ جن کو یقین نہیں آتا تھا وہ یہ اس سے بات پتہ لگتا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر، شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے بھی بڑا نام بن چکے ہیں. ان کے مفادات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنا، عمران خان صاحب کی سیاست کو پروٹیکٹ کرنا، وہ پاکستان کے انٹرسٹ سے بھی زیادہ بڑا ہو چکا ہے. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں یا جس کا آپ نے پلاننگ کی ہے وہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے. بلکہ اس موقع کے اوپر محسن لغاری صاحب نے یہ کہا بھی، ان کو شک ہوا اس بات کا کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سے اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود شوکت ترین صاحب بیسکلی پتہ لگتا ہے کہ جو سابق فائنانس منسٹر ہیں، جو کہ اتنا امپورٹنٹ پورٹ فولیو جن کے پاس رہا ہے، جو سب جانتے ہیں معاشی طور پہ کیا صورتحال ہے ملک کی، اس کے باوجود پیچھے سے بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی اور دونوں وزراء خزانہ کو جو ہے وہ اس قسم کے احکامات دیتے رہے کہ جناب آپ نے اس طرح کر کے چلنا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ دیکھیے جناب چیئرمین عمران خان کے اوپر اتنا کڑا وقت آیا ہے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہے. ایسے موقعوں کے اوپر جب ایک ایک پائی کی، ایک ایک پیسے کی، ایک ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. نہ یہ جلسے روکنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب نے خود اس دن جہلم کے جلسے کے اندر کہا کہ چاہے فلڈ آ جائے یا چاہے ہم جنگ میں چلے جائیں، جلسے نہیں رکیں گے. تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. اور اس سے پہلے بھی ابھی میں پچھلے دنوں حسان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب عمران خان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہوئی ہے یہ پاکستان پر حملہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر اس وقت جو مائنڈ سیٹ چل رہا ہے، جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جی اگر عمران خان کو آپ نے کچھ کہا یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی آپ نے کوشش کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر ہم نے پاکستان کی بھی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے پاکستان کی معاشی انٹرسٹ کی بھی پرواہ نہیں کرنی. سیلاب کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں، بے شک ڈوبتے جائیں. عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. قانونی طور پہ میں خود یہ چاہوں گا، قانونی طور پہ ان تمام 3 افراد کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کس سوچ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے. آپ جانتے تھے کہ پیر والے دن، آج کے دن IMF کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں پاکستان کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس سے چند دن پہلے آپ نے یہ لیٹر نکالا، اور یہ لیٹر کوئی آف دا کف لیٹر نہیں تھا، ایک رینڈم لیٹر نہیں تھا. اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ تھی کہ ہم اس طریقے سے اس پوری ڈیل کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ IMF سے پیسے نہ لے سکے. اور اگر وہ پیسے نہ لے سکی تو ان کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آ جائیں گی، اور اگر ان کے اوپر مشکلات آئیں تو ہمیں اپنی سیاست چمکانے کا ایک موقع مل جائے گا. اور اس کے بعد بھی بیرونی سازش کا نام لے کر اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. خالد عظیم صاحب، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی سیاست ہے کہ پارٹی مفاد آپ کو ملک سے زیادہ مقدم ہو گیا؟ دیکھیں جی، اس گفتگو نے کام تو یہ کیا ہے کہ جو انٹینشن ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. یعنی اگر ان کے وہ جو لیٹرز ہیں اس میں مالی مشکلات کی وجہ سے بیک آؤٹ کرنے کی بات کی گئی ہے تو وہ غلط ہے. حقیقی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بات شوکت ترین صاحب نے کہہ دی، اور انہوں نے گالی دے کے یہ کہا کہ ان کو پتہ تو چلنا چاہیے موجودہ حکومت کو کہ یہ کیسے یہ ہمیں اس طرح سے کر کے، یعنی جو عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ کر کے کیسے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. گویا یہ کوئی مالی مشکل نہیں ہے، بلکہ IMF کا پروگرام رکوانے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو ان دونوں آڈیوز کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر اس میں شوکت ترین جو ہیں ان کا تو رول صرف ایک پیغام پہنچانے والے کا ہے. انہوں نے بتایا کہ کل کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تیمور جھگڑا سے ان کی جو گفتگو ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اور محمود خان صاحب کی وہ جو ملاقات ہے اس میں تو یہ طے ہوا کہ کل ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اعلیٰ ترین سطح پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. اس کا مقصد بھی انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ جی محسن لغاری نے جس وقت ہی کہا کہ کہیں اس سے اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کو تو نقصان پہلے ہی پہنچایا جا رہا ہے. ہمارے چیئرمین کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسٹیٹ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اور جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ابھی منصور علی خان صاحب، حسان نیازی کی جو ابھی جو سوشل میڈیا پر ٹویٹ چل رہی ہے، وہ اسی کی کڑی بنتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ عمران خان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور اس میں اگر ملک کے معاشی پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس بارے میں حق بجانب سمجھتے ہیں. اور بلیک میلنگ کا لفظ انہوں نے خود یوز کیا وہاں پہ تیمور جھگڑا صاحب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ کار تھا جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کو زیب نہیں دیتا
जो दिन रात पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए काम करने की बात करती है, जो दिन रात ये बात कह रही है कि हमारा मकसद जो है वो इस स्टेट को स्ट्रेंथन करना है, और आज हालात ये हैं कि कोई इस किस्म का इकदाम जिससे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं, चाहे उसके नतीजे में रियासत को क्या नुकसान पहुँचे, इसको PTI जायज़ समझती है, रवा समझती है। और मेरे ख़्याल में ये इस चीज़ के बारे में अब कोई इबहम बाकी नहीं रहना चाहिए कि जो इस किस्म का इक़दाम है वो मैं समझता हूँ कि रियासत को नुकसान पहुँचाने की एक दानिस्ता कोशिश का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है, और इसको अगर इसमें लिटिगेशन की जाए तो वो भी आगे बढ़ सकती है। और एक बात और है, अगर किसी मरहले पे हुकूमत इन सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी जाए तो वो उसके लिए एक सॉलिड मवाद मौजूद उनके पास वहाँ पे है। कल को ये नहीं कहा जा सकेगा कि इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई हो रही है ये दुरुस्त नहीं है, वो करनी है उन्होंने नहीं करनी और नहीं होनी चाहिए। मेरे नज़दीक सूबाई हुकूमतों को टॉपल करने के लिए वफाकी हुकूमत को अपनी क़ुव्वत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जवाज़ मुहैया कर दिया है इस किस्म की गुफ्तगू से कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो और मामला अदालत में जाए तो वफाकी हुकूमत बेहतर पोजीशन में होगी ये बताने के लिए कि सिर्फ हुकूमत को टॉपल करने के लिए ऐसे इक़दाम तजवीज़ किए गए जिसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो मुल्क को, रियासत को पहुँचता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें पूरी PTI पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये एक मीटिंग में तय करने के बाद ये पैगाम पहुंचाया शौकत यकीनन काफ़ी संगीन सूरत हाल है। खाकान नजीब साहब तजियाकार हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, किस तरह IMF की रकम जो है वो रुकवाने की कोशिश की गई, एक मुबीना ऑडियो सामने आई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस पर हम सबको ये रियलाइज करना है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दुनिया भर में जो तकलीफ मुल्कों में हो रही है, जो मुल्क एंकर्ड नहीं है IMF में, जो कि BOP चैलेंज में है, यानी कि एक खसारे का जो चैलेंज है पाकिस्तान जैसे ममालिक को, तो प्रोविंसेस का उसमें रोल इसलिए ज़रूरी है कि ये ऑब्वियसली प्रोग्राम तो स्टीयर हेड करता है फेडरल आपका, तो प्रोविंसेस जो हैं जैसे एक गारंटी करती हैं कि एक सरप्लस है, तो उनको हर सूरत में इस जो गारंटी उन्होंने किया हुआ है वाइट लेटर जो कि सारी प्रोविंसेस ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा, आई थिंक उसकी ओनरशिप जो है उसको लेनी चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट को इसके साथ साथ ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर उनके कोई खदशात हैं तो वो पूरे किए जाएं, ताकि उनको ये मौका ही ना मिल सके कि वो कोई अभाम पैदा कर सकें इसमें। और KPK की सूरत में बिल्कुल ये बात भी है कि नेट हाइडल प्रॉफिट और ये इश्यूज चलते हैं। आई एम श्योर कि आज बैठ के मिफ्ता टेक्निकली उनको झगड़ा साहब के साथ सॉर्ट आउट करेंगे और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके आज रात को IMF का प्रोग्राम करना। और ये मेरी एडवाइस भी है और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है सब को कि हमें IMF का प्रोग्राम हर सूरत में करना है। इसके बगैर $8 अरब से नीचे हमारे रिजर्व्स हैं, हम इसको सह नहीं पाएंगे। रूपी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, LCs खोलनी मुश्किल हो जाएंगी, फ्रेंडली कंट्रीज के पैसे नहीं आएंगे। दिस सिचुएशन इज एक्सट्रीमली सीरियस और हमें एज अ नेशन इसको यूं जरूर सोचना चाहिए। और इस वक्त IMF के प्रोग्राम पे कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोविंसेस एंड द फेडरल गवर्नमेंट इज असेंशियल एंड होपफुली एन एरिया जहाँ पे दोनों तरफ से कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन खाकान नजीब साहब, शौकत तरीन साहब खुद मुल्क के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और जिस तरह से वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना को उकसा रहे हैं और जिस पर पंजाब के वज़ीर ख़जाना उनको कह भी रहे हैं कि इस खत से, सारे मामले से रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन शौकत तरीन साहब की जिम्मेदारी देखिए, वो ये कह रहे हैं कि वो चेयरमैन को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन को नुकसान हो रहा है। तो एक इंसान जो खुद वज़ीर ख़जाना रह चुका हो उसके मुल्क के हालात तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता हो सकते हैं। जी दुरुस्त है ऑब्वियसली, और शौकत साहब ने ये प्रोग्राम चलाया भी है जो IMF का है, वो बहुत बखूबी जानते हैं। और आई थिंक शौकत साहब भी जानते हैं कि किसी सूरत भी IMF के प्रोग्राम को डीरेल नहीं करना, बट वो प्रॉबेबली, मैंने पूरा बयान तो उनका सुना नहीं है, बट वो यही चाहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है और जो पैसे अब दरकार हैं सारी प्रोविंसेस को, क्योंकि ये ज़रूर याद रखिए कि प्रोविंसेस को ये पैसे लाने के लिए जो सरप्लस होती है, यानी कि वो अपने सारे पैसे खर्च कर सकें और उसके बाद उनके पास पैसे हों कि वो सरप्लस जनरेट करके दे सकें ताकि जो हमारा मालियाती खसारा है वो नीचे आ सके।
اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل ٹرانسفرز ٹھیک ہوں، اور ضروری یہ ہے کہ ان کے ایکسپینڈیچر اتنے ہی رہیں. تو ان کے ایکسپینڈیچر کو اتنا رہنا جو ہے وہ فلڈ میں ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. سو آئی ایم ایف سے یہ بات کی جا سکتی ہے، یہ ساری باتیں آئی ایم ایف سے بھی کی جا سکتی ہیں، بٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پارٹیز کو یونائٹ کرنا چاہیے اس وقت. اور ساری جو یہ سینئر پارٹیز ہیں، یہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، انہیں انشور کرنا ہے، اور یہ ساری قوم کی ان سے ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوشش کی ہے اس میں کہ یہ ہم ہر صورت میں کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب. نعیم حنیف صاحب، آپ کی جانب میں آؤں گی. ملک اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں، اور بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ہتھ کنڈے اب سامنے آ رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کی جانب سے، اور کے پی حکومت بار بار اس کی تردید بھی کرتی رہی، لیکن اب جو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ اور جس طرح سے خالد عظیم صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ذمہ داروں کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ شوکت ترین صاحب کی بدترین سازش ہے ملک کے خلاف جو ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ ہے وہ غداری، یہ ہے وہ ملک دشمنی، یہ ہے وہ ملک کے خلاف سازش. جو ایک خاتون جو ہے وہ ایک آڈیو میں اپنے سوشل میڈیا ہیڈ کو کہہ رہی تھی کہ اگر فلاں پارٹی کا کوئی شخص یہ بات کرے عمران خان صاحب کے بارے میں تو اس کو غدار جو ہے وہ قرار دینا ہے. سوشل میڈیا پر اس کے خلاف غداری کے فتوے وہ دے رہی. آپ یقین کیجیے کہ شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ ہے، ان کی گفتگو سن کے پہلے مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کسی دشمن ملک کا کوئی سابق وزیر خزانہ ہے جو پاکستان کے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ کو اکسا رہا ہے پاکستان دشمنی پر، اور پاکستان کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کو ڈیریل کرنے پر اور ملک دیوالیہ کرنے کی ایک سازش کر رہا تھا. یہ ہے وہ غداری، یہ ہے وہ ملک دشمنی، یہ ہے وہ ملک کے ساتھ سازش. اور یہ ایک سیریز ہے، یہ کنزیکٹیو واقعات ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. آج کا واقعہ جو ہے اس میں وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اصل چہرہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک غدار تک کا جو سفر ہے، آج وہ اس منزل پر پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی. اور بالکل میں اس کو مبینہ کا ورڈ یوز نہیں کروں گا، یہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ایما پر شوکت ترین جو ہے وہ سارا جال بچھا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ بنی گالا کی میٹنگز کے بعد یہ فیصلہ کیا. نعیم حنیف صاحب، معذرت کے ساتھ آپ اپنی بات کو یہیں سے مکمل کیجیے گا، اور اس پر بھی آپ کامنٹ کیجیے گا کہ اس سے ملک کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور اب چونکہ یہ آڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے.